وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ کیا حال اپنا پوچھتی ہو منی، شیعہ کے ساتھ شیعہ، سنی کے ساتھ سنی۔ پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح سے انتخابات کے بعد اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل دیا اور اسمبلی کے اندر اپنی نشستوں کے حصول کے لیے جس انداز سے اس نے پہلے MWM ہے اس کے ساتھ، سنی اتحاد کونسل جو ہے اس کے ساتھ اپنا انتخابی الحاق کیا ہے۔ شیعہ کے ساتھ بیٹھ جائے تو شیعہ لگتی ہے، سنی کے ساتھ بیٹھ جائے تو سنی لگتی ہے، کہیں سے بھی وہ پاکستان تحریک انصاف یا PTI نہیں لگتی ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ کیا حال اپنا پوچھتی ہو منی، شیعہ کے ساتھ شیعہ، سنی کے ساتھ سنی۔ پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح سے انتخابات کے بعد اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل دیا اور اسمبلی کے اندر اپنی نشستوں کے حصول کے لیے جس انداز سے اس نے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ جو MWM ہے اس کے ساتھ اور پھر اس کے بعد سنی اتحاد کونسل جو ہے اس کے ساتھ اپنا جو ایک قسم کا انتخابی الحاق کیا ہے، اس کے بعد وہ شیعہ کے ساتھ بیٹھ جائے تو شیعہ لگتی ہے، سنی کے ساتھ بیٹھ جائے تو سنی لگتی ہے، کہیں سے بھی وہ پاکستان تحریک انصاف یا PTI نہیں لگتی ہے۔ PTI کا یہ خاصہ نہیں تھا، جس وقت یہ PTI ایک جماعت کے طور پر بنی اور پاپولر ہوئی تو کہا یہ جاتا تھا کہ یہ دراصل ماڈ اسکواڈ اور جو ہمارے ٹاپ کے طبقات ہیں ان کی خواتین، ان کے نوجوانوں پر مشتمل ایک جماعت ہے جن کو وہ ووٹ کرتے ہیں، اور عمران خان ایک سمبل تھے ماڈرنزم کا، اور سمبل تھے وہ اس کانٹیکس میں کہ وہ اپیل کرتے تھے ان طبقوں کو کہ جو کبھی بھی الیکشنز کے اندر ووٹ ڈالنے کے عمل کا حصہ نہیں بنتے تھے، یعنی وہ جو ٹاپ کلاس آپ کہہ لیجئے یا جو ایلیٹ ہے یا وہ جو الٹرا رچ کلاس آف دی سوسائٹی ہے، اس کو عمران خان نے اپیل کیا تھا، کیونکہ عمران خان اس سے پہلے ان سے شوکت خانم کے حوالے سے بہت ہیوی ڈونیشنز بھی لیتے تھے، اور ان میں اپنی وہ اس پاپولیرٹی کی وجہ سے جو ان کی پرسنالٹی کا ایک کرشمہ ہے اور جو ایک سیلیبریٹی ہونے کے ناطے عمران خان جس طرح سے انسپائر کر رہے تھے، حالانکہ جب انہوں نے شوکت خانم کے لیے چندہ مہم چلائی تھی تو وہ سڑکوں پر نکلے تھے، وہ ہر طبقے کے پاس گئے تھے اور ہر طرف سے انہیں پذیرائی ملی تھی، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم پاکستان تحریک انصاف بنیادی طور پر سمجھی جانے لگی کہ وہ ایلیٹ کلاس کی ایک جماعت ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ مڈل اور لوور مڈل کلاس سے بالکل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب اس جماعت کی پاپولیرٹی ہوئی اور دھرنے دیے گئے اور اس کے اندر سب جانتے ہیں کہ کس انداز سے اس کو پاپولر بنایا گیا کہ جو محض 30 سیٹیں لے رہی ہو ایک وقت میں پھر وہ ہاؤس کے اندر بڑی جماعت کے طور پر ابھر کر آ جائے، تو وہ تو ایک الگ بحث ہے۔ لیکن انتخابات کے بعد جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے بجائے اس کے کہ وہ اپنے ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت کے طور پر ایک گروپ کے طور پر بیٹھی رہتی، اس نے پہلے تو MWM کے ساتھ جو کہ ایک شیعہ سیکٹ کی مذہبی جماعت ہے، اور پھر اس کے بعد سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو کہ سنی سیکٹ کی ایک مذہبی جماعت ہے ان کے ساتھ الحاق کیا، اور اس کا یہ خیال تھا کہ اس سے ان کو بھی ریزرو سیٹیں مل جائیں گی اور وہ اسمبلی کے اندر اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ میک اینڈ بریک میں اپنا رول پلے کر سکیں، لیکن اس کے برعکس ایسا نہیں ہو سکا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ابھی تک ان کے سنی اتحاد کونسل کو ریزرو سیٹوں کی ایلوکیشن کا معاملہ ہے اس کا کوئی فیصلہ نہیں دیا گیا، فیصلہ محفوظ پڑا ہے، اور اس دوران میں اسپیکر کے انتخابات اب ہو چکے ہیں اور پرائم اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر دونوں کے، اور اب پرائم منسٹر کا انتخاب جو اب ہونے جا رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ تب تک بھی ریزرو سیٹوں کے حوالے سے فیصلہ نہیں آئے گا، کیونکہ آج لاسٹ ورکنگ ڈے ہے اور کل ویسے جو ویکینڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے، ممکن ہے نیکسٹ ویک میں اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ آئے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف اب جس جگہ آ کر کھڑی ہو گئی ہے کہ اسے اپنے بلے کا نشان لے لیا گیا ہے، اس کا یہ خیال ہے کہ وہ انتخابات
میں چلی جائے گی تو اس کو اپنا جو پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ کروائے گی تو اس کو بلے کا نشان واپس مل جائے گا. لیکن اگر وہ چیلنج ہو جاتا ہے اور اکبر ایس بابر جس قسم کی بیانات دے رہے ہیں تو چیلنج ہونے کے بعد وہ معاملہ جو کھٹائی میں پڑ سکتا ہے. اسی طرح سے عمران خان چونکہ اس وقت جیل میں ہیں اور ان کی پارٹی جو ہے وہ اس وقت پارٹی کے ان لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے جو ٹریڈیشنلی پارٹی کے لیڈرشپ تھی بلکہ نئے لوگوں کو پارٹی دی گئی ہے اور اس میں بھی وکلاء کو دی گئی ہے. اور وکلاء کے حوالے سے یہ گمان کیا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ جو ہے پوری کی پوری بارس کھڑی ہیں, پوری کی پوری پاکستان کی وکلا کمیونٹی کھڑی ہے. لیکن جس وقت عمران خان کو سزائیں ہوئی تو اس وقت سلیمہ خان نے اس حوالے سے گلہ بھی کیا کہ ہمیں تو یہ بتایا جاتا تھا کہ ملک بھر کی جو بارس ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئیں گی اور عمران خان کے حق میں احتجاج کرتی نظر آئیں گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو گویا کہ 9 مئی کے بعد سے جو صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان کمزور پڑتے دکھائی دے رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے اس وقت جو ایک پریشر موجود ہے پبلک کا اس کی وجہ سے ہمیں متحد نظر آتی ہے. لیکن آئندہ آنے والے مہینوں میں اس کے حصے بکھرے ہوتے نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں اس پارٹی کو وہ ایگزامینیشن نہیں ملے گا اور وہ عام معافی نہیں ملے گی جس کا کہ اس وقت گمان اور خیال کیا جا رہا ہے. اور اگر آئندہ آنے والے مہینوں میں اس حوالے سے مزید لوگوں کو جن کے خلاف مقدمے چل رہے ہیں انہیں سزائیں ہو گئی اور انہیں پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا جس میں کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بھی موجود ہیں تو ایک پارٹی کا یہ ایک نیا بحران پیدا ہو جائے گا. چنانچہ یہ ساری صورتحال یہ بتاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کم از کم آئندہ کے 2 سال کچھ آسان سال نہیں ہیں, کچھ اچھا وقت نہیں ہے, بلکہ اسے اب اس پوری بیٹل کو جو کہ لا اینڈ آرڈر کے کانٹیکس میں اس کے خلاف لڑی گئی اسے کورٹ آف لا میں اب لے جایا جائے گا اور اب وہاں پر ان کے لیے سزائیں جو ہیں ان کی طرف معاملات بڑھیں گے. چنانچہ یہ ایک دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیا پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی کے اندر اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر اپنا وجود انٹیکٹ رکھ پاتی ہے یا نہیں رکھ پاتی ہے. اور اگر اس دوران میں وفاقی حکومت نے کچھ ایسے اقدامات کر لیے اور صوبائی حکومتوں نے ان کے ساتھ مل کر خاص طور پر سندھ اور پنجاب کی جو صوبائی حکومت ہے, بلوچستان کی جو صوبائی حکومت ہے, اگر ان تینوں صوبائی حکومتوں نے مرکزی حکومت کے ساتھ مل کر عوام کے لیے ریلیف کا کوئی سامان پیدا کر لیا, پاکستان میں بیرونی دنیا سے وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ آ گئی کہ جس کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے کہ ایک مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے. اسی طرح سے آصف زرداری اگر ایوان صدر چلے جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف ایک اعتبار سے بالکل تنہا ہو جائے گی. اور مولانا فضل الرحمان ابھی تک دائیں اور بائیں چل رہے ہیں, وہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ قوم سے وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. چنانچہ یہ اگر تمام جماعتیں آپس میں مل جاتی ہیں اور اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی انہیں سپورٹ رہتی ہے اور جوڈیشری سے ایسے فیصلے آتے رہتے ہیں تو صرف ایک میڈیا ہے جس کے کچھ مخصوص حصہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہا ہے. ادروائز اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل نہتی ہو چکی ہے اور اس کے باوجود کہ اس نے ایک بڑی فتح جو ہے اپنی نام کی ہے جو کہ ایک کنٹروورشل فتح ہے اور اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں خود پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ انتخابات میں انپریسیڈنٹڈ دھاندلی ہوئی ہے. تو وہ جو ایک قسم نہتی ہو چکی ہے اور ایک فتح حاصل کرنے کے باوجود 92 سیٹیں لینے کے باوجود وہ حکومت بنانے کے قابل نہیں ہو سکی ہے, حالانکہ اس کو اوپن آفر کی گئی تھی. تو اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو 2 سال میں ہو سکتا ہے یہ پارٹی جو ہے اسمبلی کے اندر واقعی دوبارہ سے 30 اراکین پر